جو تھے وہ مدینہ پہنچے تھے. مالی تنگی بہت زیادہ تھی. اس دور کی مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، اور اس دور کے فکر و فاقہ سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع کو اتارا تھا. کیونکہ اسلامی معاشرتی نظام انفاق کے گرد گھومتا ہے، تو ایک معاشرے میں اللہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ آزمانے کے لیے کرتا ہے. مسلمان معاشرے میں جب کوئی کھاتا پیتا طبقہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے، تو اس طبقے کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کا بھی، اس کے رویے کا بھی، اس کی تجوری کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے. اور حرص، ہوس، تکبر، لالچ، بخل، طمع جیسے گندے جذبات سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی سے بے حیائی اور لالچ وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد مال بہ کر خراج سے نیچے والے طبقے کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ چولہے جو بجھ چکے تھے وہ بھی جل جاتے ہیں، بیماروں کو دوا بھی مل جاتی ہے، حاجت مندوں کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. اوپر والا طبقہ بھی اور نیچے والے طبقہ بھی، دونوں میں افلاس سب ختم. سب جو نفرتیں، عدوتیں، کدورتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور محبت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور باہمی بھائی چارے کی چاشنی عام ہو جاتی ہے. یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے گرد گھومتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام معیشت ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں تھوڑا سے حوالہ دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں ہے کہ سورۃ تکاثر میں آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی قبر تک جا پہنچے. اور سورۃ عادیات کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یہ مال کی محبت جو تکاثر ہے، کثرت سے مال جمع کرنے کا جو مرض پیدا کرتا ہے. الحاکم التکاثر، مال کی محبت تکاثر یعنی مال جمع کرنے اور اس پر فخر جتلانے میں مبتلا کر دیتی. اسی دھن میں انسان اپنی جان دے کر منوں میں تلے دبا دیا جاتا ہے. اور سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے اور مال سے محبت کرتے ہو اور بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا، اس کو ہمارا بہت بہترین پتہ ہے کہ ہماری فطرت میں کیا چیز ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو فرمایا گیا کہ کہہ دو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کرو. تو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو، فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتے داروں اور مسافر. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں فرما دیا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. تو تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے جو اب ہم پڑھ رہے تھے. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے ان میں سے خرچ کرو. کب؟ اس لیے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش چلے گی. اور پھر فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، یہ آگے یہ آیت آنے لگی ہے کہ جو ایک دانہ بویا جائے اور اس میں جو ایک دانہ بوری اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں سے 100 دانے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی بڑھوتی عطا فرماتا ہے، اور فراخ دست بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے. پر ناداری کے وقت مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ایسی خیرات دینے سے جس کے پیچھے اثر پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ
حلیم ہے۔ اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایزا پہنچا کر اپنی خیرات کو مت خراب کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے میں لوگوں کو دکھلانے کے غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو رستہ نہ دکھائیں گے۔ اور ان لوگوں کی مال کی محبت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے غرض سے اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پہ ہو کے اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دگنا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا مین نہ پڑے تو ہلکی فوار ہی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں؟ اس شخص کے ہاں اس باغ میں بھی اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا اور اس کے اہل عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو، تاکہ تم تفکر کرو۔ اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی نکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اکثر ہمیں عادت ہوتی ہے کہ جو بالکل فضول سی جو چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو اس کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں اس کو دے رہے ہو جس کا کہ آخرت میں اجر بہت بڑے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ردی مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں، دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں بنانا جن کو اللہ دین کی فہم دے دیتا ہے۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا مال خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دے تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ یہاں پہ صدقہ خیرات کیسے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تم اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، چھپا کر بھی دے سکتے ہو، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، یہ قرض جو زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے اور صدقہ اعلانیہ دیا جا سکتا ہے، مگر جو نفل صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ دل میں ریا نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 خوش نصیب ہوں گے ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو صدقہ دیتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو انفرادی طور پر صدقہ خیرات کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مگر اجتماعی مقاصد پر علانیہ وغیرہ دینا یہ جائز ہے کہ اگر ہم اس کو بتا کر دیں۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے جانا کچھ آپ کے ذمہ نہیں، وہ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئیں۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کے غرض سے کرتے ہو، تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے باجز رضائے جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب پورا پورا تم کو مل جائے گا اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے۔
اور ناواقف ان کو تو نگر خیال کرتے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور آشکار، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خطرہ ہے نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے لپٹ کر، اور یہ سزا اس کے لیے ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب کہ تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اللہ کے حوالے رہا۔ جو شخص پھر اود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے اس کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ سود کا بقایا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جتنا سوج بچا ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر پھر بھی تم باز نہیں آئے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو قرآن میں یہ واحد گناہ ہے جس کے لیے جنگ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس بالکل بھی حکم کو نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سود اتنا رچ بس گیا کہ ہم لوگ بالکل بھی اس حکم کو ماننے کے لیے خود سے بھی تیار ہی نہیں۔ قرآن کی یہ 7 آیات اور 40 احادیث متفقہ علیہ ہیں، تمام علماء کرام سے جو متفق ہے اس کی حرمت۔ تو سود کی حرمت کے بارے میں کچھ احادیث ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حضرت جابر نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہے۔ اسے صحیح بخاری میں کوٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، اگر خود سود نہ بھی کھانا ہوگا تو اس کے بخارات یا اس کا بخار ضرور اس کے اندر پہنچے گا۔ اسے مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابی ماجہ نے روایت کیا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی قوم میں جب سود کی لین دین عام ہو جائے تو ضروریات زندگی کی گراندی ہو جاتی، جب رشوت عام ہو جائے تو دشمن کا رعب عام ہو جاتا ہے۔ تو قیامت سے پہلے لوگ سود، زنا، ریشم اور موسیقی کے دوسرے نام رکھ لیں گے اور ان کو اپنے لیے حلال کریں گے، انہی میں سے کچھ کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 3 وقتوں کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، اور نمبر 3 والدین کا نافرمان بردار۔ اور پھر فرمایا کہ 4 لوگ جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 والدین کا نافرمان بردار، اور چوتھا یتیم کا مال کھانے والا۔ اور پھر فرمایا کہ 4 لوگ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا لیں گے، ان میں سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ سود کا کاروبار یا لین دین کرتے ہیں۔ جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اسے مسند احمد اور سنن ابی ماجہ میں روایت کیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس ہے، وہ مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر، وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑا ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں لوٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ اسے صحیح بخاری میں کوٹ کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھایا، اس نے 36 دفعہ ماں کے ساتھ زنا کے بنا پر گناہ کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود خوری کے 70 حصے، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اسے سنن ابی ماجہ اور شعب الایمان للبیہقی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی سود سے مال بڑھایا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے۔ اسے سنن ابی ماجہ نے روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی ایسا نہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، جو نہیں کھائے گا اسے بھی اس کا غبار لگ جائے گا۔ اسے سنن ابی ماجہ میں کوٹ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نامراد ہوئے اور بڑے نقصان میں پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا تہمت تخنے سے نیچے لٹکائے، اور جو دے کر احسان جتائے، اور جو سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے رواج دے۔ اسے سنن ابی ماجہ میں روایت کیا گیا۔ اور اگر تم تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو خبر ہو، اور اس دن سے ضرور جس میں اللہ تعالیٰ تم کو پیش میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا بدلہ ملے گا، ان پر کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ اے ایمان والو جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا، ایک دن میعاد معین تھا تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جسے آیت دین کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قرض لینا دینا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو یا لکھوا لیا کرو۔ اللہ پاک یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ قرض کی وجہ سے کسی دو فریقین کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی جھینا چپٹی ہو، تو اسی لیے اللہ واضح طور پر حکم دے رہا ہے کہ قرض کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو یا لکھوا لیا کرو۔ اور یہ ضروری ہے تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا لکھانا سکھا دیا۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اس میں سے بھی ذرا برابر کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ کوئی 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں۔ ایسے
گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی اگر ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری اس کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں۔ تم اس دین کے بارے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو۔ یہ لکھ لینا انصاف کے زیادہ قائم رکھنے والے اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو، تم اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام اور خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے، نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے۔ اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ ہو، سو رہن رکھنے کی چیزیں جو قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا ہو اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اکفا مت کرو۔ جو شخص اس کا اکفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ اب یہاں سے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات ہیں، یہ شب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کو پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ باذن اللہ وہ قبول ہوتی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو اس میں مومنوں کا جو رب پسند طریقہ، وہ ایمان کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے جو سب کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفوسوں میں، اگر تم اس کو ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ پھر جس کے لیے منظور ہو بخشش دیں گے، جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب نے یوں کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور خوشی سے مانا۔ ہم اللہ آپ سے بخشش چاہتے ہیں، ہمارے پروردگار آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اس کے اختیار میں ہے۔ اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے گا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسی بار نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور ہم سے درگزر کیجیے ہم سے، اور بخشش دیجیے ہم کو، رحم کیجیے ہم پر۔ اے ہمارے کارساز، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہم سب کافر لوگوں پر غالب کر دیجیے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ البقرہ تکمیل کو پہنچی، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی جو بھی تلاوت کی، یا اس کا جو بھی ترجمہ پڑھا، یا اس کی تفسیر میں جو تھوڑا بہت میں نے جو بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں نیکوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے نیکوں کے ساتھ ہی دنیا میں بھی معاملہ فرما، اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ نیکوں کے ساتھ ہی کریں۔
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یا قرآن پاک میں جو جو احکامات آئے ہیں اللہ ان پہ عمل پیرا ہونا والا بنا دے، اللہ ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ان کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے ذکر اذکار کو، ہماری تسبیحات کو اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ اللہ اس میں جو بھول چوک ہو اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری ذریتوں میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ اٹھائے۔ اللہ کبھی ایسا وہ وقت نہ آئے کہ ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ ہمارا تعلق بالقرآن بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی جس سے کہ ہمارا ایمان بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ اللہ جب تک یہ سانسیں برقرار ہے اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رہے اور اللہ عمل والا بنا دے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ تیری ہی ذات پاک ہے جو ہم پر رحم فرما سکتی ہے، اور تیرے ہی رحم اور کرم سے ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اپنا کرم فرما، ہمارے استغفار کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ حاضرین محفل میں سے اور میری بھی دل میں جو جو خواہشیں اللہ سب خواہشوں کو پوری فرما، سب کی سب خواہشوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے نیک اور صالح بندہ گزارتے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی تفسیر کو، اس قرآن پاک کے آیات کو، اس قرآن پاک کے ترجمے کو آگے سے آگے لوگوں میں بیان کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے کہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں علم کے راستے پہ چلا۔ اللہ ہمارے علم میں بہت اضافہ فرما، ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں بندگی کے حق سکھا دے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔